اگر آپ نے بھی ایرینا بریک آؤٹ ابھی انسٹال کیا اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بھائی اس گیم کو کیسے کھیلا جائے، کیونکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ دوسروں گیموں کے کمپیریزن میں تھوڑا سا کمپلیکس ہے، کیونکہ مطلب اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلز ٹچ کر دی گئی ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اور بس اینڈ تک دیکھو، اور پھر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے 100% یقین ہے کہ آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی اس گیم کی کہ کیسے کھیلی جاتی ہے یہ۔ تو ہم اس ویڈیو میں آج وہ سب کچھ کور کرنے والے ہیں، یہ کمپلیٹ گائیڈ کی ویڈیو ہے، تو چلو سٹارٹ کر لیتے ہیں بنا کسی ٹائم ویسٹ کے۔ اچھا گائز، میں پہلے سٹوری بتا دیتا ہوں کہ اس گیم میں اصل میں ہوتا کیا ہے اور یہ کیسے کھیلی جاتی ہے، مطلب تھوڑا سا اوور ویو دیتا ہوں۔ اس گیم میں ایسا ہے کہ بھائی آپ ایک آپریٹر ہوتے ہو، کسی کمپنی نے آپ کو ہائر کیا ہوتا ہے، بس آپ کو ریڈ میں جانا ہوتا ہے ڈائریکٹ زون میں، ادھر شوٹ کرنی ہوتی ہے، لوڈ کرنی ہوتی ہے، اور پھر واپس ایکسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے۔ ایکسٹریکٹ کر کے جو لوڈ تم اپنے ساتھ لے کے آتے ہو ریڈ سے، اسے تمہیں مارکیٹ میں سیل کرنا ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں سیل کرنے کے بعد آپ کو پیسے ملیں گے، مطلب ہم تو ویسے جنرلی پیسے بولتے ہیں، لیکن یہاں پر کرنسی کوائنس ہیں، تو آپ کو کوائنس ملیں گے اور وہ کوائنس آپ اپنے ساتھ جمع کرو گے، اور ان کوائنس سے پھر آپ اپنے لیے ویپنس خرید سکتے ہو، جو بھی ضرورت کا سامان ہو وہ خرید سکتے ہو، اور پھر دوبارہ جب تمہیں ریڈ میں جانا ہوتا ہے تو وہ سب کچھ خرید سکتے ہو۔ تو یہ ایک گیم کی پوری اوور ویو ہے۔ اب میں اسٹارٹ کرتا ہوں، ایک ایک پوائنٹ میں الگ الگ سے ایکسپلین کروں گا، تو ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، کیونکہ اگر آپ نے ایک بھی پوائنٹ مس کر دی تو شاید وہ آپ کے لیے ہارمفل ہو آگے، کیونکہ اس میں ایک بھی چیز اگر آپ مس کرو گے تو آپ کو اس چیز کی بعد میں سمجھ نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے ہم سیٹنگز سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا، سیٹنگز میں کیا ہے؟ سیٹنگز میں مطلب اگر تم اسے دیکھ لو تو زیادہ تر یہ پب جی کی طرح یہ MSS ہے، اس کو اپنی مرضی سے میں تو آن رکھتا ہوں تو آن رکھو، ADS میں مکس میں رکھتا ہوں تو تم بھی مکس میں رکھا کرو، یا پھر جو بھی تم چاہو۔ کیمرہ روٹیشن وائل ADS میں اسے آف کر لیتا ہوں، اور یہ دوسرا بھی آف کر لیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہیلتھ سیٹ یہ وغیرہ سب کچھ آن ہی رکھا کرو جس طرح میں نے کیا ہے۔ اور پھر یہ ڈریگ سینسٹیوٹی ابھی ان لوگوں نے ایڈ کیا ہے، مجھے پتہ نہیں اس چیز کا پوری طرح، تو میں نے آف کر دی ہے۔ اور پھر ہے اسپرنٹنگ کینسل، یہ بھی وائل ADS یہ صحیح ہے، یہ آن کرو۔ سوئچ گنز لوڈڈ آن کرو اور ان لوڈڈ والی آف کرو۔ ٹیپ ٹو ریلوڈ آن کیا کرو، کیونکہ اس میں جب تم بلیٹ کو ٹیپ کر لیتے ہو اور میگزین پہ ٹیپ کر لیتے ہو تو آپ کو دوبارہ لوڈ کرنے کے لیے ٹیپ نہیں کرنا ہوتا ہے، ڈائریکٹ وہ بہت اس میں لوڈ ہو جاتے ہیں اگر صحیح والے بلیٹس ہو تو۔ یہ جو اسپرنٹ کیمرہ شیک والا آپشن ہے اسے لو پہ رکھا کرو، کیونکہ یہ جب تم اسپرنٹ کرتے ہو تو اس دوران جو کیمرہ شیک ہوگا وہ لو ہوگا۔ کوئک تھرو کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اسے ایڈیشنل بٹن میں کرو۔ یہ کلوز بیک پیک وین ہیٹ والا آپشن جو ہے اسے آن رکھا کرو، یہ آپشن بہت بار آپ کی جان بچا سکتی ہے۔ باقی سیٹنگ ویسے ہی رکھا کرو جس طرح میں نے رکھے، اگر آپ جائرو یوز کر سکتے ہو تو جائرو یوز کرو، نہیں کرنا چاہتے تو بند کرو۔ کنٹرولز کی جہاں تک بات ہے تو کنٹرول اپنے حساب سے سیٹ کرو، ابھی تک اس پر ویڈیو نہیں آئی، شاید بعد میں ویڈیو آ جائے۔ سینسٹیوٹی کی بھی اس طرح سین ہے، شاید میں اس پر الگ سے ویڈیو بناؤں، لیکن بعد میں ابھی نہیں، ابھی میں صرف بیسکس بتا رہا ہوں۔ اس گیم میں آڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ زیادہ تر اگر لو ڈیوائسز ہو، لو کوالٹی کی ڈیوائسز ہو، تو اس میں اگر آپ آڈیو کو ہائی پہ رکھتے ہو تو وہ بہت زیادہ لیگ کرتی ہیں، اور باقی سیٹنگز ویسے گرافکس کا بھی تم خود سمجھ لیتے ہو شاید۔ گارجس میں رکھا کرو، کیونکہ یہ جو گارجس میں اس میں بندے اچھی طرح سپاٹ ہو جاتے ہیں، بس یہ ایک پوائنٹ تھا اس میں، باقی اتنا کچھ خاص نہیں ہے سیٹنگز میں۔ اب ہم جاتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف، کانٹیکٹس اینڈ میشنز۔ کانٹیکٹس میں آپ کے ساتھ کچھ بندے ہوتے ہیں، وہ آپ کو میشنز دیں گے، آپ وہ میشنز پورے کریں گے اور وہ آپ کو بعد میں اس کے ریوارڈز دیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کی XP بھی زیادہ ہو جاتی ہے، مطلب لیول اپ بھی ہیں، اور بہت سارے ریوارڈز بھی ملیں گے۔ تو اس میں پہلا آتا ہے جول گیریزن، اس کے پاس یہ سامان ہوتا ہے، وہ تم یہ خرید سکتے ہو۔ ایویٹا اس میں بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے تم اسٹوریج ایکسپینشن کی جو ہے، اسٹوریج ایکسٹینڈ کرنے کے لیے یہ جو باکسز ہے یہ خرید سکتے ہو اور اپنے اسٹوریج کیپیسٹی کو انکریز کر سکتے ہو۔ اس طرح ونسن بھیا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ تم ٹریڈ کر سکتے ہو، مطلب اس کو سیل بھی کر سکتے ہو اور اسے بائی بھی کر سکتے ہو، تو اس سے بعض اوقات بہت سستی چیزیں مل سکتی ہیں، جس طرح کہ تم دیکھ رہے ہو یہ جو M61 کے بلیٹس ہیں، یہ مجھے ونسن بھیا سے بہت سستے میں مل رہے، تو میں اسے خرید لیتا ہوں، اور پھر انہیں بلیٹس کو میں پھر سے سیل کر لیتا ہوں، اور اس طرح مجھے بہت ساری پروفٹ ہو جاتی ہے یہاں پر صرف۔ تو ونسن بھیا کے ساتھ تم ٹریڈ کر سکتے ہو اور اس طرح تم پیسے بھی بنا سکتے ہو۔ اس طرح یہ باقی کنٹیکٹ بھی ہے، انہیں تم خود چیک کر لو۔ اچھا، یہ جو فیکشن ہے یہ ایک الگ قصہ ہے، تو ان کی کرنسی بھی الگ ہے، تو ان سے تم الگ الگ چیزیں خرید سکتے ہو، یہ جو فیکشن والے ہیں اندرے اور کائلا جو ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے گن سمیتھ۔ گن سمیتھ میں جس طرح کے نام سے ظاہر ہے، تو تم وہاں پر گنز کو الگ الگ طرح سے، مطلب جس طرح تم چاہو اس طرح کسٹمائز کر سکتے ہو اپنے لیے، لیکن پہلے گن کو مارکیٹ سے خریدو اور اس کے بعد کسٹمائز کیا کرو، کیونکہ وہاں پر سستی ملتی ہے مارکیٹ میں۔ اب اگلا پوائنٹ ہے مارکیٹ۔ یہاں پر مطلب
ایسا ہی سمجھ لو کہ ریئل جیسا مارکیٹ ہے. دوسرے پلیئر جو ہوتے ہیں وہ جب چیزیں بیچتے ہیں تو وہ ادھر سیل کرنے کے لیے لگا لیتے ہیں, اور وہ چیزیں آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی. جو سب سے سستا والا ہوگا وہ آپ کو فرنٹ پہ دکھے گا, اور اس کے بعد اس طرح مطلب ایک لائن سی ہوتی ہے, تو اس کو تم دیکھ سکتے ہو. اس میں ایک کام کرو, اس میں بس ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے لیے جو چیزیں مطلب تمہیں اچھی لگتی ہے, جو اکوپمنٹس, وہ اپنے لیے فیوریٹس میں ڈالو. 50 تک کی چیزیں تم فیوریٹ میں ڈال سکتے ہو. تو پھر اس میں آسانی یہ ہوگی کہ جب تم ایکوپ کرو گے ادھر کوئک ایکوپ پہ جب تم ٹیپ کرو گے تو ادھر سے تم ڈائریکٹ سلیکٹ کر سکتے ہو, ادھر سے ڈائریکٹ بائی کر سکتے ہو. تمہیں بار بار مارکیٹ میں آ کر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ مارکیٹ کے جو ریٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اوپر نیچے ہوتے ہیں, مطلب کبھی ہائی تو کبھی لو. تو آپ کو جب بھی کوئی چیز سیل کرنی ہوتی ہے تو آپ ہمیشہ پہلے مارکیٹ میں اس کا ریٹ چیک کیا کرو, اور پھر اسی حساب سے سیل کرو. اب ہمارا اگلا پوائنٹ ہے سیلنگ کا, مطلب تمہیں سیل کیسے کرنا ہوتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ میرے جو آئٹمس ہیں وہ جلدی سے سیل ہو جائیں, تو میں وہ طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو فار ایگزامپل یہ جو ویسٹ ہے یا جو یہ آرمر ہے, اسے میں سیل کرنا چاہتا ہوں, تو میں سب سے پہلے اسے سیل کے آپشن پہ کلک کر لیتا ہوں. پھر اس کے بعد جب میں مارکیٹ میں آتا ہوں تو دیکھتے 62,208 کی 141 آئٹمز ایسی ہی پڑی ہے. تو میں نے کیا کر دیا, 62,050 کا یہ مارکیٹ میں لگا لیا. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جلدی سے سیل ہو جائے گا, اور یہ جو 100 یہ کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ مطلب جتنے آئٹمز موجود ہو اسے تھوڑا سا کم قیمت پر تم لگاؤ تو وہ جلدی سیل ہو جائیں گے. اس طرح میں نے بلیٹس کے ساتھ بھی کر دیا, اور باقی جو جتنے سارے آئٹمز ہوں گے اس کے ساتھ بھی میں ایسے ہی کرتا ہوں. اچھا, جب تم گنس سیل کرتے ہو تو گنس کا کیا سین ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا ریٹ کا, وہ ڈائریکٹ دکھاتی نہیں ہے نا جس طرح باقی چیزوں کے بارے میں دکھاتے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو گن کے بارے میں سرچ کرنا ہے, گن پہ کلک کر کے, اور پھر نیچے جو مور کے آپشن ہے اس میں سرچ پہ کلک کرنا ہے. آپ کو یہ سیدھا مارکیٹ میں لے کے جائے گا, ادھر سے آپ ریٹ معلوم کر سکتے ہو کہ اس گن کا کتنا ریٹ چل رہا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بعض گن سستی ہوتی ہے لیکن مارکیٹ میں بہت ہائی ریٹ چل رہا ہوتا ہے اس وقت, تو آپ اس طرح گن کا ریٹ معلوم کر کے پھر اسے سیل کر سکتے ہو. یا پھر آپ اس گن کے پارٹس کو سپریٹ کر کے الگ الگ بیچ سکتے ہو. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات گن سے اس کے بولٹ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ مہنگے ہوتے ہیں, تو آپ کو پروفٹ زیادہ ملے گا. اچھا, اب تک تو آپ کو شاید بہت ساری سمجھ آ چکی ہوگی. اب ہمارا اگلا پوائنٹ ہے پراپر لوڈ آؤٹ, کہ آپ پراپر لوڈ آؤٹ کیسے تیار کر کے آپ پیریڈ میں کیسے انٹر کرو گے. تو پراپر لوڈ آؤٹ میں آپ کو مارکیٹ سے ایک گن بائی کر کے دکھاتا ہوں کہ کیسے بائی کر سکتے ہو, اور پھر اس کے بعد کیسے تم لوڈ آؤٹ تیار کر سکتے ہو. تو یہ میں نے یہاں پر AK-74N کو میں یہاں پر خرید لیتا ہوں. ایک دیکھتے کون سی سستی والی ہے. تو یہاں پر یہ دیکھو, یہ ابھی سستی آ گئی, اسے میں خرید لیتا ہوں, اور پھر اس کو تھوڑا سا کسٹمائز بھی کر لیں گے انوینٹری میں جا کے. اچھا, انوینٹری میں جا کے تم کیسے کسٹمائز کر لو گے وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. یہ گنز پہ تم کلک کرو گے, یہ تو میں یہاں پر اس کا ایمو چیک کر رہا تھا کہ اس کے اندر کون سی ایمو ہے. تو گنز پہ کلک کرو گے, اور پھر موڈیفائی کا آپشن آئے گا نیچے, وہ اسے کلک کرو گے تو یہاں پر آپ آٹومیٹیکلی گن سمتھ والے اس پورشن میں آ جائیں گے. تو یہاں پر میں اس کا اسکوپ چینج کرنا چاہتا ہوں, یہ میں نے چینج کر لیا, اور پھر باقی تو مجھے ابھی تک سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے. پھر یہاں پر تم اس طرح بائی اینڈ اسمبل پر کلک کرو گے, اور جو چیپر آئٹمس ہوگے وہ آٹومیٹکلی بائی ہو جائیں گے, اور آپ کی گن تیار ہو جائے گی. اچھا, ابھی میں اس کا گن یہ پوری طرح سے تیار نہیں ہے, میں اس کا اسٹاک چینج کر لیتا ہوں. دیکھو گائز, یہ جو بھی تم چیز ادھر چینج کرتے ہو گن میں, تو یہ آپ کو سائڈ میں دکھائی دے رہا ہوگا, ورٹیکل ریکائل کنٹرول, ہارزنٹل ریکائل کنٹرول, اور اس طرح ارگونامکس, یہ وغیرہ چیزیں آپ کو سب دکھائی دے رہے ہوں گے. تو اس حساب سے تم اگر تم کوئی اچھا اسٹاک یا گرپ لگا لیتے ہو تو اس طرح گن آپ کی ریکوائل اور وغیرہ اچھی دے گی پھر, اور وہ آپ کو سب کچھ ادھر دکھائی دے رہا ہوگا. تو اس حساب سے اپنے گنس کو آپ کسٹمائز کیا کرو, اور اس طرح آپ آرمر وغیرہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے لیے. یہ بات یاد رکھنا, میں نے یہ چیز آلریڈی اپنے فیوریٹ میں ڈال دی ہے, تو یہاں پر مجھے ڈائریکٹ آ رہے ہیں. آپ کو شاید یہ دکھائی نہ دے یہاں پر. تو آپ ایک کام کرو, مارکیٹ میں جاؤ, جو چیز آپ موسٹلی سلیکٹ کرتے ہو تو اسے فیوریٹ میں ڈالو. اس کے کارنر میں آپ لیفٹ کارنر میں ایک یہ اسٹار کا نشان تمہیں دکھے گا, تو یہ اس طرح تم اسے فیوریٹ میں ڈال سکتے ہو. میرے تو پورے ہو گئے, 50 ڈال سکتے ہو. تو آپ اس طرح اپنے لیے جو بھی فیوریٹ میں ڈال رہے ہو وہ ڈالو, اور پھر آپ کو یہاں پر آسانی ہوگی. جس طرح تم اکوپ کرو گے تو وہ ساری چیزیں آ جائے گی. اچھا, اس طرح میں یہاں پر میگزینز اور بلیٹ سلیکٹ کر لیتا ہوں, شاید ایک گرنیڈ اور مولی بھی, اور پھر اس کے بعد شاید میرا لوڈ آؤٹ تیار ہو گیا. نہیں, ہیلنگ بھی باقی ہے. میں پین کلر لیتا ہوں, بینڈیج, سرجیکل کٹ اور HP کٹس, یہ سب بہت ضروری ہے.
تو یہ آپ ہمیشہ کے لیے لیا کرو، اور پھر شاید میں تیار ہوں ابھی ریڈ کے لیے۔ ریڈ میں جانے سے پہلے میں اس ویڈیو کو یہاں پر پاس کر دیتا ہوں اور آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے کون سا موڈ سلیکٹ کرنا ہے۔ وہ بہت چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ادھر تو ہمارے پاس ٹوٹل 4 موڈز ہیں: ٹیکٹیکل آپ، کوآپ آپ، لاک ڈاؤن زون اور فاربیڈن زون۔ یہ بیسک 4 ہے، اور باقی جو ٹیم ایلیمینیشن یہ وغیرہ یہ ہر سیزن کے ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہمارا پوائنٹ ہے ڈیفرنٹ موڈز۔ سب سے پہلے میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کوڈ اپس کو، کیونکہ وہ بہت بیسک مجھے لگ رہا ہے۔ کوڈ اپس میں جس طرح کے نام سے ظاہر ہے، کوڈ مطلب چھپا ہوا، تو اس طرح تم ایک امپوسٹر ہوتے ہو اور اس میں تم دوسرے ریئل آپریٹرس کو مار سکتے ہو، اور دوسرے کوڈ اپس والے بھی آتے ہیں، ان کو بھی مار سکتے ہو اور ہر کسی کا لوٹ لے سکتے ہو اور پھر جا کے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہو۔ لیکن جب تم کوڈ اپس لگاتے ہو تو زیادہ تر تم ٹیکٹیکل آپ والے، مطلب جو دوسرے پلیئر نے ٹیکٹیکل آپ والے لگایا ہو تو تم ادھر سپون ہو جاتے ہو۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تم لاک ڈاؤن زون میں سپون ہو جاتے ہو، پھر اس میں زیادہ تر ہائی لوٹ کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت ریئر ہوتا ہے۔ کوڈ اپس کھیلنے کے بعد اگر آپ اس میں سکسیزفلی ایکسٹریکٹ کر پاتے ہو، یا اگر آپ مر جاتے ہو تو یہ 14 منٹس کے بعد دوبارہ ریسیٹ ہو جاتی ہے، اور پھر آپ اس سے دوبارہ کھیل سکتے ہو۔ اور ہاں، اس میں ایک اور پوائنٹ یہ بھی بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ کوڈ آپ سے سکسیزفلی ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد بعض اوقات ہمارے اسٹوریج میں اسپیس فل ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم ایگزٹ کر لیتے ہیں وہ، کیونکہ اس سامان کو آپ نے ریٹریو کرنی ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ آپ کے انوینٹری میں نہیں جاتی۔ تو وہاں سے ایگزٹ کرنے کے بعد وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو ختم ہو گئی، تو ایسا نہیں ہوتا، وہ ادھر سیو ہو جاتی ہے۔ جس طرح کا آپ کو اسکرین پہ بھی دکھائی دے رہا ہوگا، یہ جو آپشن ہے، آپ جب جیسے ہی اپنے کریکٹر پہ کلک کرو گے، انوینٹری میں جاؤ گے، تو یہ جو آپشن ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہاں پر جب کلک کرو گے تو آپ کی جو سامان رہتی ہے کوڈ اپس میں، وہ آپ پھر سے دوبارہ ریٹریو کر سکتے ہو۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ ہے ٹیکٹیکل آپس۔ تو ٹیکٹیکل آپس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت بیسکس پلیئر جو ہوتے ہیں، جو نیو آتے ہیں، وہ زیادہ تر کھیل لیتے ہیں، اور اس میں لوٹ بھی اتنی خاص نہیں ہوتی، اس میں نیو پلیئر زیادہ تر آتے ہیں، تو یہ ٹیکٹیکل آپس ہے۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوڈ آپس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سپون ہو جاتے ہیں، مطلب ٹوٹل گیم 34 منٹس کی ہوتی ہے، تو جس طرح 25 منٹ رہ جاتے ہیں تو اس کے بعد کوڈ آپس آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کی بہت بری پوائنٹ ہے۔ اس کے لیے کوئی ریکوائرمنٹس نہیں ہے، مطلب آپ اسے بغیر کسی ویپنس کے بھی کھیل سکتے ہو، کوئی بھی کچھ بھی مت اٹھاؤ، بس ایسے ہی انٹر کر سکتے ہو اس میں۔ ایک اور پوائنٹ ٹیکٹیکل آپس میں یہ ہے کہ اس میں ایکسٹریکشنز زیادہ ہوتے ہیں۔ نارملی جب تم لاک ڈاؤن زون یا کسی دوسری وہ میں جاتے ہو تو اس میں ایکسٹریکشنز اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن ٹیکٹیکل آپ میں ایک ایکسٹرا ایکسٹریکشن بھی آپ کے پاس ہوتی ہے۔ اچھا، اب اگلا موڈ ہے لاک ڈاؤن زون۔ لاک ڈاؤن زون میں کیا ہوتا ہے؟ لاک ڈاؤن زون تھوڑا سا جو ایڈوانس پلیئر ہوتے ہیں وہ کھیل لیتے ہیں، اس میں بندے بھی اچھے خاصے آتے ہیں اور ریئل پلیئر زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کا ایک جو مجھے لگ رہا ہے میرے حساب سے اس کا ایک بہت ہی اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں کوڈ آپس بہت ہی کم آتے ہیں۔ تو لاک ڈاؤن زون میں جو ہوتا ہے وہ اس میں بہت ہی اچھے لوڈ آؤٹس والے پلیئرز آتے ہیں، تو آپ کی جب سٹوریج ویلیو آلموسٹ 5 ملین سے جب اوپر ہو تو آپ اسے کھیلا کرو، نہیں تو اس سے پہلے آپ کو ٹیکٹیکل آپس اور کوڈ آپس کھیلنے چاہیے، کیونکہ اس میں تم پھر وہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایسے گیم نہیں ہے کہ اگر تم اس میں پرو ہو تو تم کر سکتے ہو۔ نہیں بھائی، اس میں بلٹس کے لیولز ہوتے ہیں، آرمر کے لیولز ہوتے ہیں، تو ان سب چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر سامنے والا بندہ نوب ہو لیکن اس کے پاس بلٹس اچھی ہو اور آرمر اچھا ہو تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو مار دے گا۔ لاک ڈاؤن زون آپ بہت سارے میپ میں کھیل سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ ٹی اسٹیشن اب ایڈ کیا ان لوگوں نے، نہیں تو پہلے ٹی اسٹیشن نہیں تھا، اس میں آپ صرف نارتھ ریج، آرمری، فارم، پورٹ اور ویلی میں کھیل سکتے تھے، لیکن ابھی یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے ان سب میں آپ لاک ڈاؤن زون کھیل سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن زون میں لوڈ بہت اچھی ہوتی ہے اگر آپ کمپیئر کرو ٹیکٹیکل آپ کے ساتھ۔ لاک ڈاؤن زون کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ایکوپمنٹ کی ویلیو 30,000 کوائنس کی ہونی چاہیے، نہیں تو آپ نہیں کھیل سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اسے اسٹارٹ کرو گے تو وہ آپ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے بھی 5,000 کوائنس چارج کریں گے۔ ایکوپمنٹ ویلیو آپ کو اس پکچر میں نظر آ رہی ہوگی۔ ایکوپمنٹ ویلیو میں صرف آپ کے جو آپ ایکوپ کرو گے جو چیزیں، یعنی کہ ہیلمٹ، آرمر، ہیڈ سیٹ، ماسک اور گنز اور چیسٹ ریگ اور بیگ، بس ان کی صرف ان کی جو کاسٹ ہوگی وہ پلس ہو کے آپ کی ایکوپمنٹ ویلیو بناتی ہے۔ باقی جو چیزیں آپ بیگز میں یا پھر چیسٹ ریگ میں ایکوپ کرتے ہو ان کی ویلیو ان میں انکلوڈ نہیں ہوتی۔ اگلا موڈ ہے فاربیڈن زون۔ فاربیڈن زون یہ سمجھ لو کہ لاک ڈاؤن زون کا اور بھی ایڈوانس موڈ ہے، وہ آپ صرف 2 میپس میں کھیل سکتے ہو، آرمری اور ٹی اسٹیشن میں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 80,000 ایکوپمنٹ ویلیو ہے، اور وہ 12,000 آپ کو لگانے کے لیے چارج کریں گے۔
اور اس میں لوٹ لاک ڈاؤن زون سے بھی اچھی ہوتی ہے اور پلیئرز بھی بہت مطلب تم سوچ سکتے ہو سارے لیجنڈ پلیئر ہوتے ہیں اور بہت ہی اچھی لوٹ آؤٹ اور اچھی آرمر اور اچھی بلٹس کے ساتھ آتے ہیں۔ فاربیڈن زون ابھی تک تو تم صرف ان ہی 2 میپس میں کھیل سکتے ہو، لیکن آگے شاید یہ لوگ اور بھی میپس اس میں ایڈ کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ابھی ٹیم ایلیمنیشن کا موڈ آیا ہے، لیکن یہ موڈ ہر سیزن چینج ہو جاتی ہے، اس میں کبھی کیا تو کبھی کیا جاتا ہے۔ اس بار ٹیم ایلیمنیشن کا آیا ہے، اگلی سیزن میں پتہ نہیں کچھ اور آ جائے گا، تو یہ جو ہے یہ ویریبل ہے، یہ چینج ہو سکتی ہے، اور اس میں جو بھی موڈ آتی ہے وہ فیکشن کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ اچھا گائز، تو اب واپس اپنی ویڈیو کی طرف جمپ کرتے ہیں اور ریڈ میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ریڈ میں جانے سے پہلے آپ یہ سیٹنگز سمجھ لو کہ آپ آٹو میچ آن آف کر سکتے ہو۔ اگر آف کر دی تو پھر آپ سولو ورسز اسکواڈ لگا لو گے، اور اگر آن ہو تو آپ کے ساتھ اسکواڈ بھی آئے گی۔ آلدو اس میں ابھی تک ڈو یا سولو موڈ آئی نہیں ہے، لیکن ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ پھر اس میں ریلیز کر دے سولو اور ڈو موڈ، کیونکہ ابھی تک تو صرف اسکواڈ ہی ہے۔ تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد ہمارا میچ فائنلی اسٹارٹ ہو چکا ہے، اور آگے جانے سے پہلے گائز میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، یہ میں نے ٹیکٹیکل آپس والی لگائی ہے، تو اس میں میرے پاس ایکسٹریکشن ایک زیادہ ہے، اور میں اس میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس ایکسٹریکشن کے لیے کون سی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے۔ یہ میں نے فارم میپ لگائی ہے، تو الگ الگ میپس میں الگ الگ ایکسٹریکشنس ہوتے ہیں، ان کے الگ الگ رولس ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سب سے پہلا ایکسٹریکشن ہے، یہ یہاں پر اس کو آپ بغیر بیک کے جانا ہوتا ہے، دوسرے میں آپ کو 3000 کوائنز پے کرنے ہوتے ہیں، اور یہ جو تیسرا میں نے بھی مارک کیا ہے، اس میں 50% چانسز ہے کبھی کبھی آن ہوتی ہے تو کبھی آف ہوتی ہے، تو اور یہ جو باقی 2 رہ گئے وہ دونوں ہمیشہ کے لیے آن ہی ہوتے ہیں، ان سے آپ کبھی بھی ایکسٹریکٹ کر سکتے ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھو گائز، یہ جو اوپر آپ کو لیفٹ کارنر میں ٹائم دکھ رہا ہے، ریمیننگ ٹائم، تو اس سے پہلے ہی آپ نے ایکسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے میچ سے، کیونکہ اگر وہ ٹائم پورا ہو گیا تو پھر آپ اپنا سارا لوٹ لوس کرو گے اور آپ آٹومیٹکلی مر جائیں گے۔ تو ہمیشہ یہ پوائنٹ سے ہمیں یاد رکھنا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بندے مار لیتے پر لوٹ میں اتنا ٹائم لگا لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا، اور پھر MIA ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم سے وہ ٹائم پورا ہو جاتی ہے اور ہماری ساری کی ساری لوٹ ویسٹ ہو جاتی ہے، تو اس بات کا بہت دھیان رکھنا۔ یہاں پر تھوڑا لوڈ کرنے کے بعد میں نے وہ سارا کچھ کٹ کر لیا، یہاں پر مجھے فٹ اسٹیپ سنائی دیتے ہیں بندے کے، اور میں جاتا ہوں رش کرنے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی مجھے ایک ہی گولی لگتی ہے سر پہ، اور میں اس میں مر جاتا ہوں۔ ابھی آپ کو دکھ جائے گا جب میں رزلٹ پہ کلک کر لیتا ہوں، تو تمہیں بھی یہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو کیا کو کہاں پر گولیاں لگی اور کس وجہ سے آپ مر گئے۔ تو یہ دیکھو گائز، یہاں پر مجھے صرف ایک ہی بلٹ فیس پہ لگ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے میری ڈیتھ ہو جاتی ہے اور میں اپنا سارا لوٹ لوس کر لیتا ہوں۔ لیکن یہ تو صرف آپ کو ٹوٹوریل کے لیے ویڈیو تھا کہ آپ کو کھیلنا کیسے اور یہ گیم ہے کیسی کھیلی جاتی ہے۔ یہ دیکھو، ایک ہی بلٹ فیس ہٹ کی وجہ سے میں مر گیا۔ اچھا گائز، میں نے دوسرا میچ لگا لیا جلدی سے، آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو ایکسٹریکٹ کیسے کرنا ہے۔ تو اس میچ میں نے زیادہ تر کچھ کاٹ دیا ہے، لیکن میں بس جاتا ہوں، 1-2 بندے ہوتے ہیں انہیں مار دیتا ہوں، لوٹ کر لیتا ہوں، اور پھر میں ایکسٹریکٹ کر لیتا ہوں، اور ایکسٹریکٹ کر کے پھر میں جو لوٹ اپنے پاس لے کے آتا ہوں اسے پھر سیل کر لیتا ہوں۔ تو یہی بس پوری گیم کی سینیریو ہے، اور یہی پوری اوور ویو ہے۔ آپ کو یہی کرنا ہے اس گیم میں، اور اپنے لیے انوینٹری بنانی ہے، اپنے لیے پیسے کمانے ہیں، بس سادی سی بات یہی ہے۔ یہاں پر میں اس بندے کو مار لیتا ہوں، بیچارہ پتہ نہیں بغیر ویپن کے بھی آیا تھا، اور اس سے لوٹ لیتا ہوں۔ اس کے پاس پتہ نہیں کچھ اچھا ہاتھ لگ گیا تو یہ جلدی بھاگ رہا تھا، اور پھر میں سیدھا جاتا ہوں ایکسٹریکشن کے پاس، اور میں ایکسٹریکٹ کر لیتا ہوں۔ ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد یہ آپ کو ٹوٹل لوٹ ویلیو بھی دکھاتے ہیں۔ ٹوٹل لوٹ ویلیو میں صرف وہ ویلیو آتی ہے جو آپ لوٹ کرتے ہو، جو آپ اپنے ساتھ لے کے آئے ہوتے ہو وہ اس میں نہیں آتا۔ اب میں سب سے ضروری اور جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہیلنگ میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتی ہے HP کٹس، جو آپ کے ہیلتھ کو ریکور کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہے سرجیکل کٹس جو آپ کے بروکن لمب کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہے پین کلرز کیا کرتے ہیں کہ آپ کو جو بروکن لمبس کی وجہ سے آپ کو جو درد محسوس ہوتی ہے تو وہ اس سے آپ کو بچاتی ہے۔ جب تم پین کلرز لیتے ہو تو آپ کو پھر درد محسوس نہیں ہوتی، اور آپ پھر نارمل فنکشن کر سکتے ہو۔ ہمیشہ فائٹ لینے سے پہلے پین کلر لیا کرو۔ یہ وہ مختلف سرجیکل کٹس ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہو۔ جتنا سستا ہوگا تو اتنا اس کا برا ایفیکٹ ہوگا، جتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے تو وہ اتنا اچھا ہوتا ہے وہ والا سرجیکل کٹ۔ لیکن میں تمہیں جو ریکمینڈ کروں گا وہ جو میڈیم ہے، یہ والا تم یوز کر سکتے ہو۔ اس کے بعد ہے بینڈیج کیا کرتی ہے کہ جب آپ کو وونڈ کاز ہو جاتی ہے تو وونڈ کو ٹریٹ کرتی ہے۔ وونڈ کیا کرتا ہے، وونڈ آپ کی ہیلتھ کو سلولی کم کر لیتا ہے،
تو بینڈیج بھی بہت ضروری ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے اسٹیمنا۔ اسٹیمنا کیا ہوتا ہے کہ اسٹیمنا آپ کو بھاگنے سے بھی ختم ہوتی ہے، اور جو دوسری ٹائپ کی اسٹیمنا ہے وہ گن ہولڈ کرنے والی ہے، تو آپ جتنی دیر اے ڈی ایس اوپن کر کے کھڑے ہوتے ہو یا بیٹھے ہوتے ہو تو اس سے بھی اسٹیمنا ختم ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو کہ انڈیورنس والی انجیکشن بھی لے سکتے ہو، یا پھر آپ یہ انرجی ڈرنک پی کر اسٹیمنا ریکور کر سکتے ہو۔ اسٹیمنا کے ساتھ میں دوسرا پوائنٹ بھی ایکسپلین کر لیتا ہوں، یہ جو ہے ہائیڈریشن والا اور اس میں انرجی والا۔ تو جتنا وقت گزرتا ہے تو اس میں آپ کی ہائیڈریشن بھی کم ہوتی ہے اور انرجی بھی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پیاس بھی لگتی ہے اور بھوک بھی لگتی ہے۔ تو آپ یہ جو انرجی ڈرنکس اور فوڈ کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر آپ لانگ میچ کھیلنے والے ہوتے ہو تو آپ اپنے ساتھ لے کے جایا کرو، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ کو پیاس یا جب بھوک لگے گی تو آپ کو ادھر ہیلپ دیں گے۔ اگلا پوائنٹ ہے آرمر لیول اینڈ بلیٹس پینٹریشن لیول۔ تو اس کا سمپل وہ یہ ہے کہ سیم لیول کے بلیٹس سیم لیول کے آرمر کو پینیٹریٹ کریں گے، یعنی یہ لیول 3 کے بلیٹس لیول 3 کے آرمر کو پینیٹریٹ کریں گے، اور اس طرح باقی سامان۔ تو یہ دیکھو، یہ سامنے جو ٹریننگ بوٹ ہے تو اس کی آرمر لیول 4 کی اور میرے ایمو لیول 3 کی ہیں، تو بہت زیادہ گولیاں لگ رہی ہے اس کو ناک آؤٹ کرنے میں۔ اس طرح اگر میں ابھی لیول 4 کی ایمو سلیکٹ کر لیتا ہوں، جس طرح کہ یہ دیکھو میرے میگزین میں جو ہے ابھی میں انلوڈ کر لیتا ہوں اور اسے میں ریموو کرتا ہوں ایمو کو، تو یہ دیکھو یہ لیول 4 کی ایمو ہے بیسیکلی۔ تو ابھی میں نے جو اس میں لوڈ کر دیا میگزین، اب دیکھو اس کو کم گولیاں لگیں گے اس اینیمی کو ناک آؤٹ کرنے میں۔ اگلا پوائنٹ ہے چیسٹ ٹرگز۔ تو چیسٹ ٹرگز نا میرے خیال سے تو بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ اس گیم میں بہت زیادہ ریئلٹی ٹچ کر دی گئی ہے، ڈیٹیلز ٹچ کر دی گئی ہے۔ تو اگر آپ کے میگزینز آپ کے چیسٹ ٹرگ میں ہو تو آپ تبھی ہی آپ صرف ڈائریکٹ لوڈ کر سکتے ہو۔ جس طرح کہ بھی آپ نے دیکھا میرے چیسٹ ٹرگ میں کوئی میگزین نہیں تھی تو ڈائریکٹ ریلوڈ نہیں ہو رہا تھا، لیکن جیسے میں نے میگزین ڈال دی چیسٹ ٹرگ میں تو یہ بھی ریلوڈ ہو رہا ہے۔ یا پھر اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کو بیگ میں جانا ہوگا، بیگ اوپن کر کے ادھر سے بھی آپ میگزین اپنے گن میں لوڈ کر سکتے ہو۔ لیکن ہمیشہ کے لیے کیا کرو، آپ اپنے میگزین جو ہے وہ اپنے چیسٹ ٹرگ میں رکھا کرو، تاکہ فائر کے دوران آپ کو بیگ میں جانا نہ پڑے، اور ادھر سے مطلب بہت ٹائم لگتا ہے نا۔ اور یہی سین جو ہے گرنیڈز اور ہیلتھ کی بھی ہے۔ فار ایگزامپل دیکھو میں نے اپنے چیسٹ ٹرگ میں ایک گرنیڈ اور ایک مولی اکوپ کر دی ہے، تو دیکھو ابھی میں یہاں سے ڈائریکٹ تھرو کر سکتا ہوں، لیکن جیسے ہی وہ ختم ہو گئے آلدو میرے ابھی بیگ میں جو ہے ایک مولی اور ایک گرنیڈ پڑی ہے، لیکن وہ مجھے نشان نہیں دے رہا اسکرین پہ۔ تو اب دیکھو یہ جیسے ہی میں نے چیسٹ ٹرگ میں واپس ڈال دیے، تو ابھی یہ پھر سے میں یہاں سے ڈائریکٹ اکوپ کر سکتا ہوں اور تھرو کر سکتا ہوں۔ اور اس طرح کا سین پین کلر کی اب جتنی بھی ہیلتھ کے آئٹمس ہے اس کا بھی ہے۔ اب دیکھو یہ پین کلر میرے چیسٹ ٹرگ میں ہے، تو یہاں سے میں اسے لے سکتا ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے چیسٹ ٹرگ سے ریموو کر دیا تو ابھی میں اس پین کلر کو نہیں لے سکتا، یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا۔ اچھا گائز، یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی کیونکہ یہ گیم تھوڑی سی کمپلیکس ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ انگلش نہیں جانتے تو آپ کو اس گیم کو کھیلنے میں بہت ساری مشکلات آئیں گی، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلز ٹچ کر دی گئی ہے اور آپ کو ایک ایک پوائنٹ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ اسے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں جن کو بھی گیم کھیلنے میں مسئلہ ہو۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ ابھی تک یہاں پر ہے تو بہت شکریہ، دل سے بہت شکریہ۔ لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس۔